بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عمومی غلطی کی طرف متوجہ اور متنبہ کرنا مقصود ہے، جس سے ہماری بسا اوقات کی گئی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حقوق ادا کرنا بہت اچھی بات ہے، ادا کرنے چاہیے، لیکن ساری خرابی، سارا فساد یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، اب اس امید میں بیٹھا ہے، اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ان کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا، ان کی طرف سے اس حسن سلوک کا بدلہ ملے گا، اور وہ میرے اس حسن سلوک کا پورے خاندان میں چرچا کرے گا، میرے خوب گن گائے گا، میری تعریف ہوگی، شہرت ہوگی، عزت ہوگی۔ اور جب یہ امید پوری نہ ہوئی، نہ اس نے شکر ادا کیا، نہ بدلہ دیا، تو اب آپ کے دل میں اس کی طرف سے برائی آ گئی کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، لیکن اس نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں، اس کی زبان پر کبھی شکریہ کا لفظ ہی نہیں آیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے رشتہ دار کے ساتھ جو نیکی کی، جو حسن سلوک کیا تھا، اس کا ثواب ملیا میٹ کر دیا۔ آپ اپنے دل میں اس کی طرف سے برائی لے کر بیٹھ گئے، اور آئندہ جب کبھی حسن سلوک کا موقع آئے گا، آپ یہی سوچیں گے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا کیا فائدہ، کیونکہ اس کی زبان پر تو کبھی شکریہ کا لفظ تک نہیں آیا، میں اس کے ساتھ کیا اچھا کروں۔ چنانچہ آئندہ کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک چھوڑ دیا، اور اب تک جو اس کے ساتھ بھلائی نیکی اس نے سلوک کیا تھا، اس کا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک جو رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، وہ اللہ کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو شکریہ اور واہ واہ اور بدلے کے لیے تھا۔ لہٰذا اپنا فرض ادا کریں۔ جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے کسی بدلے یا شکریہ کی توقع نہیں رکھے گا، اور وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے جو میرے اللہ نے میرے سپرد کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسن سلوک۔ میں اپنا فرض پورا کروں اور اپنا اجر اللہ سے لے لوں۔ وہ کیا کرتے ہیں بدلے میں، یہ وہ جانے، ان کا عمل جانے اور ان کا رب جانے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی ذرا سی مصیبت بھی آئے، کانٹا بھی چبھے، بیماری آئے، تو یہ چیزیں بھی گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مثلا یہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بیماری کے باوجود اللہ سے راضی رہے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بیماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ واویلا نہ کرے، گلہ شکوہ نہ کرے، صبر کرے اور گناہ نہ کرے۔
بعض لوگ بیماری کی حالت میں گناہ کرتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں کہ وقت پاس ہو جائے گا، اور فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ بیماری میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو ٹیک لگا کر پڑھے، معاف نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے راضی رہے، نمازیں نہ چھوڑے، گناہ نہ کرے، تو یہ بیماری گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور اگر گناہ معاف ہو گئے تو جنت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر لا تعداد احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے ایسے اعمال لے کر ہمیں دے دیے کہ ہم کم وقت میں بہت زیادہ اجر و ثواب اور آخرت کی کمائی اور درجات کما سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر بھی ہو اور ہمارے اندر آخرت کی کمائی کا شوق بھی تو ہو۔ یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے، اور خاص کر بوڑھوں کے لیے، اور چاہے جوان بھی ہوں لیکن سست ہوں، کم ہمت ہوں، ان کے لیے یہ نسخہ اکسیر ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 گھوڑوں کے برابر ہے جن پر زین کسی ہوئی ہو، لگام لگی ہوئی ہو، انہیں اللہ کے رستے میں دے دیا جائے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 اونٹوں کو ذبح کیے جانے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو زمین آسمان کے درمیان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہ ہوگا جو اللہ کے یہاں قبول ہو۔ البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو یا اس سے زیادہ کیا ہو۔ اب بتائیے کتنا وقت لگے گا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں 15 منٹ نہیں لگیں گے، اور اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔